a word from Allah, اور اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے a word from Allah، اللہ کی طرف سے کلام. ہر پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہی لوگوں تک پہنچاتا تھا، لیکن قرآن مجید میں جب بھی آپ پڑھیں گے مختلف پیغمبروں کو مختلف لقب دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں لقب دیا گیا ہے خلیل اللہ، جس کے معنی ہے فرینڈ آف اللہ، اللہ کا دوست. اس کے معنی یہ نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دوست نہیں تھے، باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے، یہ اس کی معنی نہیں. اگر لقب دیا جاتا ہے کوئی پیغمبر کو، اس کا مطلب نہیں باقی پیغمبر بھی وہ لقب کے مطابق نہیں ہے، کہ باقی پیغمبر وہ چیز نہیں ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے اللہ سے انہوں نے بات کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی پیغمبروں نے اللہ سے بات نہیں کی، باقی پیغمبروں نے بھی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو لقب دیا جب جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صرف اس پیغمبر کے لیے ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ، مطلب a word from اللہ، اللہ کی طرف سے کلام، وہ بے شک تھے کیونکہ پیغمبر تھے، لیکن باقی پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے کلام تھے. جو دوسری بات بھائی نے پوچھی، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے روح اللہ، انہوں نے حوالہ نہیں دیا. وہ ذکر کر رہے تھے قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، جہاں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، جس کے معنی ہے اسپرٹ فرام اللہ، اللہ کی طرف سے روح. لیکن ہم جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح انسانوں میں پھونکی. اس کا ذکر سورہ ہجر میں بھی ہے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. اس کے معنی یہ نہیں کہ سب انسان خدا بن گئے. It doesn't mean a pantheistic form. اس کے معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا علم انسانوں میں ڈالا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا علم عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بن گئے. اسی لیے قرآن کو جب پڑھنے کے لیے سارے قرآن کو ساتھ میں پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو صحیح معنی پتہ لگتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ بھی تھے. اس کا مطلب وہ پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. ایک سوال جوزف نورونا کا ہے. وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ مسیح تو بائبل میں کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے ہوں، تو پھر وہ خدا کیسے نہیں؟ بھائی نے جو سوال کیا، انہوں نے بائبل کا حوالہ نہیں دیا. وہ ذکر کر رہے تھے گاسپل آف جان کے بارے میں، چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 58، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئی ایم بفور ابراہیم. اور اس سے کچھ عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. کیوں یہ کہنا چاہتے؟ ان کے 2-3 وجہ ہیں. اگر ہم اس کی معنی لیتے آئی ایم بفور ابراہیم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم سے پہلے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے بائبل میں ان دا بک آف جرمایا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 5 میں لکھا ہے کہ گاڈ کہتے ہیں جرمایا سے کہ I knew you before I sanctified you in the womb of your mother and before you were born I have sanctified you and sent you as a prophet to the nation. اس کا مطلب کہ خدا کے علم میں سارے انسان تھے. سارے انسان اس دنیا میں آنے کے پہلے خدا کے علم میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے وہ بھی خدا کے علم میں تھا، ابراہیم علیہ السلام آنے وہ بھی خدا کے علم میں تھا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن وہ اور ایک حوالہ دیتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں فیرو کے پاس
اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اس کا ذکر ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں, جب خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پیغام پہنچاؤ فیرو کو, اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں میں لوگوں سے کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا ہے. جب بنی اسرائیل کو پیغام پہنچانے کے لیے کہتے تو میں کیا کہوں ان سے, کس نے بھیجا ہے, تو خدا جب جواب دیتے ان سے کہو ٹیل دیم آئی ایم ہیز سینڈ یو. خدا کہتے میں آئی ایم ہوں, اور ان سے کہو کہ آئی ایم نے بھیجا ہے. ایک نام خدا کا عیسائی کے حساب سے ہے آئی ایم. آئی ایم نے بھیجا ہے. اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ آئی ایم خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے, خدا کا نام ہے, تو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے آئی ایم بفور ابراہیم کے معنی ہوتے خدا ابراہیم سے پہلے. اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں, لیکن لوگ دونوں کو معنی کو بھی ملاتے ہیں اور نام بھی ملاتے. آئی ایم اگر خدا کے لیے ہے, اگر دیکھا جائے تو جو لفظ جو پراپر ناؤن ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے. جو لفظ استعمال کیا گیا تھا بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14 میں, وہ ہیبرو لفظ استعمال کیا گیا تھا یہ ہے ایشے ایے. لیکن جو ارامائک اور گریک میں نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال کیا گیا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 8 میں ورس نمبر 58 میں, وہ لفظ ہے ایگویمی. دونوں کا فرق ہے. مان بھی لیتے اگر ایک ہے تو بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. اس سے کئی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی کا دعویٰ کیے. ہوپ دان سے کوشچن. ڈاکٹر آنند مسیح کا سوال ہے, قرآن مریم کو ہارون کی بہن بتاتا ہے جبکہ ہارون اور مریم میں 1000 سال سے زیادہ کا انتر ہے. ہمارے بھائی نے سوال پوچھا کہ قرآن میں بتایا جاتا ہے مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن, حالانکہ مریم علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں 1000 سال کا فرق ہے. تو جس نے بھی یہ قرآن لکھا انہیں پتہ نہیں تھا یہ فرق ہے. اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی. یہ آیت کا جو حوالہ دے رہے وہ ہے سورہ مریم کی آیت, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 27 اور 28 میں, جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کے آتی تو لوگ الزام لگاتے ہیں یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, آپ نے یہ چیز کیا لے کے آئے, آپ تو اچھے خاندان سے آتے. تو جب یہ لفظ کہا جاتا ہے یا اخت ہارون, تو قرآن میں مریم علیہ السلام کو کہا گیا اخت ہارون, تو لوگ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تو نہیں تھی. تو یہ غلطی ہے. اور کہتے ہیں کچھ عیسائی لوگ کہ ہارون کی بہن کا نام تھا مریم. جس نے بھی یہ قرآن لکھا انہیں یہ پتا نہیں تھا مریم علیہ السلام جو ہارون علیہ السلام کی بہن تھی اور مریم علیہ السلام میں 1000 سال سے زیادہ کا انتر ہے, 1000 سال سے زیادہ کا ڈفرنس ہے. لیکن جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں وہ عربی زبان نہیں جانتے. عربی زبان میں جب کہا گیا ہے اخت ہارون سسٹر آف ایرن, اس کا مطلب ڈسینڈنٹ ہوتا ہے, ڈسینڈنٹ آف ہارون علیہ السلام. ڈفرنٹ ورڈز آر یوزڈ ان ڈفرنٹ لینگویجز. جب عربی زبان میں اخت ہارون کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے ڈپینڈز اپون دا کانٹیکسٹ, بہن ہو سکتا ہے ڈسینڈنٹ. اور اس کی مثال کئی جگہ دے سکتے. بائبل میں بھی آپ پڑھتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1, عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے داؤد علیہ السلام کا بیٹا, سن آف ڈیوڈ. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں کہا گیا ہے جیزس واز دا سن آف ڈیوڈ. اور دوسری جگہ پڑھتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 23 میں لکھا ہے جیزس واز دا سن آف جوزف. وہاں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے. یہاں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے جوزف کے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے 2 باپ تھے؟
لیکن جس کو زبان پتا ہے, پتا لگتا ہے کہ یہاں بائبل میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھے, ڈسینڈنٹ تھے. اسی طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے. شی از دا ڈسینڈنٹ آف ہارون علیہ السلام. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 5 میں کہا گیا ہے کہ الزبتھ دا مدر آف جان, یحییٰ علیہ السلام کی ماں, اسے کہا گیا ہے ایز دا ڈاٹر آف ہارون, ڈاٹر آف ایرن. وہ اس کی بیٹی تو تھی نہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شی واز دا ڈسینڈنٹ, وہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی. تو جب بائبل میں اتنے حوالے اور ہم بائبل کو صحیح طریقے سے سمجھتے, اسی طریقے سے جب عربی زبان جانیں گے تو پتا لگتا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. لیکن جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. تو یہ غلط فہمی دور تب ہو سکتی جب آپ عربی زبان جانتے ہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرے پاس 2 سوال ایسے ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے. میں دونوں سوالات پڑھ لیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو آسانی ہوگی جواب دینے میں. جیسمین برگنزا کہتی ہیں کہ عیسیٰ مسیح نے یہ کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے پتا کو دیکھا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ مسیح اور خدا ایک ہی ہے. لارنس مونٹیرو یہ کہتے ہیں کہ جیسس سیڈ ان جان چیپٹر 14 ورس 6 آئی ایم دی وے, دی ٹروتھ اینڈ دی لائف, نو مین کمتھ انٹو دی فادر بٹ بائی می. از ہی ناٹ کلیمنگ ڈیوینٹی؟ 2 سوالات جو آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آئی ایم دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف, نو مین کمتھ انٹو مائی فادر بٹ بائی می, اور دوسرے کا کہتے ہیں ہی دیٹ ہیز سین می ہیز سین دا فادر. یہ 2 ورسز سے بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا, خدا بننے کا دعویٰ کیا. اس کے صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. حوالہ نہیں دیا نے. پہلے ورس کا حوالہ تھا گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 6, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6, اور دوسرا جو ورس تھی وہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 9 ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ورس نمبر 1 کی طرف اور پھر پڑھنا پڑے گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے تو مجھ میں بھی بھروسہ کیجئے. میرے والد کے پاس بہت سے گھر ہے. If you have faith in God, have faith in me also. In my father's house are many mansions. میرے والد کے گھر میں بہت سے کمرے, بہت سے گھر ہے. I go there to prepare a place for you. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے. You know where I go. آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہاں فلپ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے We don't know where you are going. فلپ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ کہاں جا رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Gospel of John chapter number 14 verse number 6 میں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my father but through me. عیسیٰ علیہ السلام فلپ کو سمجھاتے ہیں میں ہی وہ طریقہ ہوں, میں ہی حق ہوں. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my father but through me. کوئی بھی آدمی میرے والد تک نہیں پہنچ سکتا بنا میرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو میں نے طریقہ کہا ہے, میں نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ میرے والد تک پہنچیں گے, تو آپ خدا تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئے, جو بھی پیغام لے آئے, وہ پیغام انسانوں کو خدا تک پہنچاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی طریقہ تھے خدا تک پہنچنے کا. ایٹ دا ٹائم آف جیزس پیس بی اپون ہم, جیزس واز دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف. نو مین کیم انٹو آلمائٹی گاڈ بٹ تھرو جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام حق تھے, موسیٰ علیہ السلام طریقہ تھے. کوئی بھی آدمی خدا کو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے بنا نہیں پوچھ سکتا تھا. خدا کو پوچھنے کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے. At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. لیکن آج کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. At the time of Muhammad peace be upon him until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto
Almighty God, but through Prophet Muhammad, peace be upon him. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جب بھی وہ آئے اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور آج کے ٹائم پہ قیامت تک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے, حق ہے. کوئی بھی آدمی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہی آپ خدا تک پہنچیں گے. یہاں یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا.